ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. तमाम किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ व तस्बीहात, तमजीदात, किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दुरूद व सलाम जनाब हज़रत मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर हो। मुअज़्ज़ज़ सामिईन गिरामी, गुज़रे हुए खुतबात जुमे के अंदर 2-3 जुमा एक ही मौजू में आपके सामने कुछ गुज़ारिशात कर रहा था। वो मौजू तौफ़ीक़ था। पिछले गुज़रे हुए खुतबे जुमे के अंदर मैं ये बात भी बयान किया था कि अपने फ़हम के मुताबिक और उलमाए किराम के फ़हम और इल्म के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों में से बढ़कर जो तौफ़ीक़ है तमाम नेमतों से आला और आज़म है। कोई भी नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ से बढ़कर नहीं है। यहाँ तक कि तौफ़ीक़ ईमान से भी बढ़कर है। अगर तौफ़ीक़ मुयस्सर नहीं होगा तो ईमान भी नसीब नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तौफीक, कामयाबी
صرف دنیا کی زندگی میں ہے، ہرگز نہیں، بلکہ دنیا، آخرت اور دین کی کامیابی کے لیے، یہ تینوں کی کامیابی کے لیے اللہ رب العالمین کی توفیق اس میں ضروری ہے۔ آج کل بعض مؤدب لوگ، باادب لوگ یا بڑے منصب والے لوگ جب موبائل میں کسی سے بات کرتے ہیں یا کوئی اس پر احسان کرتے ہیں تو اس کے جواب میں کہتے ہیں اللہ آپ کو توفیق دے، یا اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، یا یہ بات توفیق کی معنی کو سمجھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں کامیاب کرے، یا صرف لوگوں سے سنتے ہوئے ہوں گیا اللہ آپ کو توفیق دے، بس اس سے تقلید کرتے ہوئے روٹین میں، عادت میں چل چکا ہوتا ہے، بس کسی کو جواب نہیں دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں ہم توفیق کی معنی کو، اصلی حقیقت جو معنی ہے وہ ہم نہیں سمجھتے، جو اصلی معنی ہے توفیق کا وہ ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم سب اس توفیق کو سمجھنے کے لیے ہم محتاج ہیں، اس توفیق کی معنی کو سمجھنے کے لیے ہم بہت محتاج اور ضرورت مند ہیں۔ میں سرچ کر رہا تھا اور بہت کتابوں کو بھی میں نے دیکھا، لیکن جتنے علماء نے باقی موضوعات میں بحث کیا ہے، کتابیں لکھے ہیں، رسالے چھاپا گیا ہے، لیکن اتنا اس موضوع کے بارے میں نہیں کیا۔ بہت کم علماء نے اس بارے میں بحث کیا ہوگا، حالانکہ یہ توفیق اتنا اہم موضوع ہے کہ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ بھی ہے۔ اہل سنت والجماعت اور ایک گمراہ فرقہ جس کو اشاعرہ کہتے ہیں، ان کے درمیان اس توفیق کی معنی میں کچھ اختلاف ہے، ان دونوں کے درمیان اختلاف ہے۔ اشاعرہ جو گمراہ فرقے ہیں وہ کہتے ہیں توفیق کا معنی یہ ہے کہ اقدار اللہ العبد علی الطاعہ، اللہ کسی کو توفیق دینے کا مطلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ بندے کو کسی عبادت کرنے پر قادر کیا ہے، یعنی تم نے زبردستی یہ کام، یہ عمل کرنے ہیں، حالانکہ یہ بات نامکمل ہے، بلکہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد، اعانت اور معونت لازمی ہے۔ پچھلے جماعت کے اندر آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ توفیق کا معنی امام ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ الہام الخیر و تسہیل الخیر، توفیق کا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بندے میں خیر کا الہام کرے یا کسی بندے کے لیے خیر کا راستہ کھول دے، اور وَأَن يَفْتَحَ عَلَيْهِ طُرُقُ الْخَيْرِ، اور اس بندے کے لیے خیر کے سارے راستہ کھول دینا، اسے کہتے ہیں توفیق، اور وَأَن يَسُدَّ عَلَيْهِ طُرُقُ الشَّرِّ، اور اس بندے کے لیے سارے گمراہی، بدعات اور گناہوں کے سارے راستے کو بند کر دینا، اسے کہتے ہیں توفیق۔ تو خلاصہ معلوم ہوا کہ توفیق اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے، مدد اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے، غیر سے توفیق، غیر سے مدد، قوت نہیں مانگنی چاہیے، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے آپ چاہیں آپ کسی کو توفیق نہیں دے سکتے، جسے آپ محبت کرتے ہیں اسے آپ توفیق نہیں دے سکتے، ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، لیکن جسے اللہ چاہے اسے توفیق دے گا، جسے اللہ چاہے اسے نیکی کرنے کی توفیق ملے گا، جسے اللہ چاہے اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گا، صرف اللہ رب العالمین کے ہاں یہ چیز ہے۔ تو ہدایت ایک عظیم اور جامع موضوع ہے کہ عقیدہ توحید سے لے کر زیر ناف بال کاٹنے تک یا ناخن کاٹنے تک کوئی بھی عمل ہو، یہ سارے ہدایت کے اندر شامل ہے۔ بعض اوقات اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے بعض خیر کے مواقع کے لیے میسر کر دیتے ہیں، عطا کر لیتے ہیں، تاکہ میرے بندے اس خیر سے مستفید ہو جائے اور اپنے دنیا اور اپنا آخرت سدھارے۔ دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں، اسلام کی شروع سے لے کر قرب قیامت تک اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے ایک خیر کے موقع، ایک خیر کی، ایک نعمت کی عظیم چیز مسلمانوں کے ہاں یا انسانوں کے ہاں رکھ دیا ہے۔ اکثر ہم اس کے استعمال سے
مستفید بہت کم ہی ہوتے. وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم لذت والا کمال، تمام صفات، تمام خوبیاں، تمام مٹاس اس کے اندر موجود ہے. ایک مسلمان جانتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر کمال کی بیانات ہے، کمال کی صفات ہے. اللہ رب العالمین کی ساری صفات اس قرآن کریم کے اندر موجود ہے. سب کچھ جاننے کے باوجود لیکن اس قرآن سے اس کا تعلق دور ہے. اس قرآن سے اس کا جو رابطہ ہے یہ بہت کمزور ہے. عمر 60 سال ہو گیا، 50 سال ہو گیا، 80 سال ہو گیا، 90 سال ہو گیا، لیکن ایک مرتبہ بھی اللہ نے اس کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں دیا. لیکن ایک مرتبہ بھی قرآن سیکھنے کی کوشش نہیں کیا، ایک مرتبہ بھی قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ ایک ہی بات پہ خلاصہ ہوگا، اللہ نے توفیق نہیں دیا. اللہ نے توفیق نہیں دیا. تو الغرض موضوع بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ توفیق. جسے اللہ چاہے اسے توفیق دے گا، وہ دنیا کی زندگی ہو، آخرت کے معاملے میں ہو، قبر کے مراحل میں ہو، اللہ رب العالمین سے کامیاب کرے گا، اس کے لیے آسان بنا دے گا. تو توفیق اس کو نہیں ملا. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کے الفاظ کو پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں، بعض لوگوں کو اللہ رب العالمین قرآن کریم کی معانی کو سمجھنے کی توفیق دیتے ہیں، بعض لوگوں کو اللہ رب العالمین قرآن کی صورتوں کو حفظ کرنے کی توفیق نصیب کر دیتے ہیں. یہ تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے توفیق. کبھی ہم نے اللہ سے مانگا بھی نہیں ہے توفیق. ہمارے ہاں اس کی کوئی ارزش نہیں ہے. توفیق کہاں سمجھنے کے معمول سے عمل ہے، معمولی سے بات ہے، ہماری زبان سے گزرتے ہیں توفیق. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں نبوت کے لیے مبعوث ہوا تو آپ نے 10 سال موسم حج کے اندر مشرکین مکہ اہل عرب کے درمیان دعوت دیتا رہا. باوجود اس کے اللہ کے رسول کو جادوگر، ساحر، کاہن، ہر قسم کے القابات سے پکارتے تھے، لیکن اللہ کے رسول ان کی باتوں کو پس پش ڈالتے تھے اور دعوت کا کام جاری رکھتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے دور کے اندر تھوڑا سے تکالیف آ جائے، تھوڑا سے مشکلات آ جائے، تھوڑا سے دباؤ آ جائے، ہم دعوت دینا، نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، درس دروس کرنا، خیرات صدقات کرنا، انفاق کرنا ہم چھوڑ دیتے. مصیبت آیا ہمارے پاس، پریشانی ہے، نہیں کر سکتے، دباؤ ہے ہمارے اوپر. یہ ڈر ہے، ہمارے ایمان کمزور ہے، ہمارے دل میں وہ تقوی، وہ اللہ کا خوف باقی نہیں رہا جسے اللہ ہمیں توفیق نہیں دینا چاہتے، اور ہم اللہ سے توفیق مانگتے بھی نہیں ہیں، تو کیسے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے گا؟ تو مشرکین مکہ کے اندر، عرب کے اندر اللہ کے رسول کی اس دعوت سے آپ نے فرمایا آؤ اسلام کی دفاع کے لیے کھڑے ہو جاؤ میرے ساتھ. لیکن کسی قبائل کو اللہ نے توفیق نہیں دیا، صرف 2 قبائل کو، اوس اور خزرج، جو انصار کے ساتھ تھے، جو انصار سے تعلق رکھتے تھے، ان کو اللہ نے توفیق دیا اور انہوں نے اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہہ کر ایمان قبول کر لیا. تو الغرض اللہ ہم سب کو خطاب کر رہے، لوگوں اپنے دل کو صاف رکھو، اپنے نفس کا تزکیہ کرو. اللہ رب العالمین قرآن کریم کی ایک سورت کے اندر 8 مرتبہ قسم اٹھاتے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها. اللہ قسم اٹھاتے ہیں، سورج کی قسم ہے، چاند کی قسم ہے، زمین کی قسم ہے، رات کی قسم ہے، دین کی قسم ہے. قسم کھانے کے بعد پھر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ تحقیق قد افلح من زکاها، تحقیق بلا شک کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو صاف کر رکھا، جس نے اپنے دل کو صاف رکھا، جس نے اپنے نفس کو تزکیہ کیا، گناہوں سے پاک صاف رکھا، بدعات سے، خواہشات سے، گمراہیوں سے اپنے نفس کو پاک صاف رکھا، یہ شخص کامیاب ہو گیا. اللہ قسم اٹھاتے، قسم اٹھا کر پھر آخر میں جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قد افلح من زکاها، اور پھر فرماتے ہیں وقد خاب من دساها، تحقیق بلا شک وہ شخص برباد ہو گیا، ناکام ہو گیا، اپنے نفس کو برباد کر دیا جس نے اپنے نفس کو مٹی کے نیچے دفن کر دیا.
کیا مطلب؟ اپنے نفس کو تزکیہ نہیں کیا، اپنے نفس کو پاک صاف نہیں رکھا۔ اللہ رب العالمین مجھ اور آپ کو خطاب کر رہے کہ لوگوں، اسلام کے سارے احکامات کا اگر ہم جائزہ لیں گے، خلاصہ سارے ایک ہی چیز نکلتے ہیں۔ اللہ نماز پڑھنے پر حکم دیتے ہیں، صدقہ کرنے پر حکم دیتے ہیں، جہاد کرنے پر حکم دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم لوگوں کا نفس تزکیہ ہو جائے، نفس صاف ہو جائے، دل صاف ہو جائے، پاک ہو جائے۔ تو کامیابی اسی دل میں ہے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ ہمارے کوئی مال، کوئی جائیداد، کوئی چیز نہیں دیکھتے، صاف دل دیکھتے ہیں۔ اگر پاک صاف دل لے آئے اللہ کے سامنے تو کامیابی ہے، وگرنہ کامیابی نہیں ہے۔ تو تمام عبادات جو شریعت کے اندر ذکر ہے، ان سب کا خلاصہ کیا ہے کہ اپنے دل، اپنے نفس کا تزکیہ ہے، نفس کا تزکیہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں اگر میں اپنے بندے سے کہوں کہ اپنا محبوب چیز میں راضی میں قربان کر دو تو قربان کرنے چاہیے۔ اللہ کے ساتھ 100% محبت ہونے چاہیے، 100%۔ اگر 10% بھی اللہ کے ساتھ ہمارا دھوکہ ہے، فریب ہے، محبت نہیں ہے، تو ہماری نہ دنیا کی زندگی میں کامیابی ہے اور نہ قبر کی مراحل میں، نہ آخرت کی زندگی میں کامیابی ہوگا ہمارے۔ اور ہم جانتے ہیں نفس کی تزکیہ کا اہمیت کیا ہے۔ ہر ایک مسلمان جانتے ہیں کہ جنت سبزی منڈی نہیں ہے، ہر آدمی داخل ہو جائے جنت، ہر آدمی جنت کے اندر داخل ہو جائے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا سلام علیکم بما صبرتم الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ۔ فرماتے ہیں جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو تقوی والے ہوں، جو اللہ کے خوف و خشیت کی وجہ سے دنیا میں روتا ہو، دنیا میں گناہوں سے بچتا ہو، پھر جنت میں فرشتے ان کو سلام کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو تمہاری۔ دنیا میں صبر کرتے تھے مشکلات پر، تکالیف پر، گناہوں سے روکتے تھے، تو آج آپ کے لیے جنت ہے، اللہ کی طرف سے سلامتی آپ کے لیے ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کے اندر 99% مسلمان جو ہے اس نفس کی تزکیہ سے غافل ہے، اس دل کو پاک کرنے سے غافل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک چیز ہے جو یہ موضوع ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ نے توفیق ہی نہیں دیا۔ اللہ توفیق دے گا تو ہم گناہوں سے بچ سکتے، نفس کو تزکیہ کر سکتے، اور ہم نے اللہ سے توفیق مانگنے کی بھی کبھی ارادہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگوں شیطان کی قدموں کے پیچھے مت کرو، شیطان کی پیروی مت کرو۔ ظاہر میں تو ہم شیطان کی پیروی تو نہیں کرتے، شیطان کو ہم تو دیکھتے نہیں ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کی پیروی نہیں کرو۔ ہاں، بات یہاں پہ ہے، جو اعمال شیطان کو محبوب ہے وہ اعمال بجانے گا، چوری ہے، جھوٹ ہے، نماز نہ پڑھنا ہے، زنا کرنا ہے، قتل کرنا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے غیبت کرنا ہے، بہتان بننا ہے، یہ سارے وہ اعمال ہیں جسے شیطان کو محبوب ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں شیطان کے پیچھے مت پڑو، شیطان کی پیروی نہیں کرنا، شیطان خوش ہوتے ہیں اس اعمال کو بجا لانے سے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہیں کرو۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، اگر اللہ کا توفیق نہ ہو تمہارے اوپر تو آپ بھی اپنے نفس کو تزکیہ نہیں کر سکتے، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک نہیں کر سکتے اگر اللہ آپ کو توفیق نہ دے۔ اگر اللہ رب العالمین آپ کو توفیق نہ دے تو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں کر سکتے۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ توفیق بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، توفیق بھی اللہ کا دیا ہوا ایک عظیم نعمت ہے، اور ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے اور نہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے اور نہ قبر کی گھاٹیوں میں ہم کامیاب ہو سکتے۔ اسی لیے کہ ہمارے ہاں توفیق کی ارزش نہیں ہے، توفیق کی اہمیت نہیں ہے، توفیق کی قدر و قیمت ہمارے ہاں نہیں ہے۔ دیکھیں جب ہمارے ہاں کسی چیز کی اہمیت جب زیادہ ہوں گے تو ہم اس کی زیادہ احترام کرتے ہیں، اس کے لیے زیادہ ہم تلاش کرتے ہیں،
محنت کرتے ہیں، اسی لیے توفیق ایک عظیم نعمت ہے، لیکن ہمارے دل میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ہم نے کبھی اللہ سے مانگا بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ چاہتے بھی نہیں ہے کہ ہمیں توفیق دے، پھر اللہ رب العالمین چاہتے بھی نہیں ہے کہ کیسے میں توفیق دوں، مجھ سے مانگتے بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، پچھلے جمعے کے اندر بیان فرمایا تھا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم اللہ کی طرف محتاج ہو، فقیر ہو توفیق میں، توفیق مانگنے میں اللہ کی توفیق کا تم محتاج ہو، فقیر ہو، اس لیے اللہ سے توفیق مانگا کرو، دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے، قبر کے منزلوں میں کامیابی کے لیے۔ کچھ اسباب آپ کو پچھلے خطبہ جمعے کے اندر بیان کیا تھا، شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ آج ہم کچھ ایسی اسباب بھی اللہ رب العالمین کی توفیق کے حصول کے لیے اور دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں بھی ہم کامیاب اور قبر کے منزلوں میں بھی کامیاب اور آخرت کی منزلوں میں بھی ہم کامیاب ہو جائے، تو ہم کچھ اسباب کو اختیار کرنا ہوگا۔ اس کے لیے کہ انسان کامیاب ہو جائے، انسان ایسے اسباب کو تلاش کرے جو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دے، جو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دے۔ ایسے اعمال، ایسے اسباب کو تلاش کرنے چاہیے ہمیں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا اس اسباب کی مناسبت سے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مشہور حدیث ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی رکھے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کروں گا۔ غیرت بہت اچھا صفت ہے، اور یہ غیرت اللہ رب العالمین کے اندر بدرجہ اتم و اکمل موجود ہے، لیکن ہم اپنے کسی دوست کے مقابل ہمارا غیرت جو ہے جوش میں آ جاتے ہیں، ہمارا غیرت جوش میں آ جاتے ہیں، لیکن اس دور کے اندر بھی یہ غیرت بھی ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ ہمارے اس زمانے میں نفاق اتنی زیادہ ہو چکا ہے، منافقت کی صفت اتنی زیادہ ہو چکا ہے کہ غیرت بھی ہمارے اندر باقی نہیں رہا۔ غیرت جو عظیم بہترین صفت ہے وہ ہمارے اندر باقی نہیں رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مشرکین کے دور میں، مشرکین بھی جھوٹ بولنے سے اجتناب کرتے تھے، وہ جھوٹ بولنے کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے۔ ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا تھا، جب ہرقل بادشاہ نے اس کو پکڑا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، کیسا آدمی ہے وہ، کیا کرتے ہیں، کیا اس کے تعلقات ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں، میں سوچنے لگا تھوڑا سا، میں جھوٹ بولتا ہوں اللہ کے رسول کے بارے میں، لیکن پھر میں نے سوچا اگر میں جھوٹ بولوں تو لوگ کیا کہے گا کہ ابو سفیان نے جھوٹ بولا، اس لیے جھوٹ کو عار سمجھتے تھے، کہتے میں جھوٹ نہیں بولتا، میں سچ بولوں گا۔ دیکھو مشرکین مکہ کے اندر، مشرکین بھی جھوٹ بولنے کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ اتنے زیادہ ہو چکا ہے کہ جھوٹ کو اللہ کے رسول نے فرمایا، جھوٹ گناہوں کا سب سے بڑا جڑ ہے، الکذب اساس النفاق، جھوٹ نفاق کا سب سے زیادہ، سب سے بڑا جڑ ہے جھوٹ بولنا۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر 1000 انسان میں سے ایک انسان سچا ہر معاملے میں بہت کم ملتے ہیں، ایک مشکل سے ملے۔ اس لیے ہمارے دور کے اندر نفاق اتنی زیادہ ہے، منافقت کی صفت اتنی زیادہ ہے کہ ہم سے غیرت کو بھی چھین لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اندر غیرت بدرجہ اتم موجود ہے، اللہ اپنے دوسروں سے دفاع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ حج کے اندر، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ دفاع کرتے ہیں مومنوں سے، ان لوگوں سے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، حقیقی ایمان، وہ ایمان نہیں ہے جو میں اور آپ سمجھتا ہوں کہ ہاں نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، بس کلمہ پڑھ لیا، مومن ہو گیا۔ یہ ایمان اللہ کو منظور نہیں ہے۔ مومن وہ جو اللہ رب العالمین کے ہر احکام کو بجا لائے، اللہ رب العالمین کے ہر اعمال کو بجا لائے، اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرے، یہ حقیقی مومن ہے۔
صرف زبان سے بولنے سے مومن ہم نہیں بن جاتا. اس لیے اللہ رب العالمین کی قریب بننے کے لیے، اللہ رب العالمین کا محبوب بننے کے لیے اللہ نے حکم دیا فرائض کی پابندی کرو، فرض نمازوں کی پابندی کرو، فرض اعمال کی پابندی کرو. اللہ رب العالمین کا قرب چاہتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرو. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کنت سمعہ وبصرہ ویدہ ورجلہ. اللہ فرماتے ہیں جب بندہ میرے قریب بن جاتے ہیں تو میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں اس بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں، میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں. الغرض اس بندے کے سارے اعضاء اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں ہوگا جب بندہ اللہ کے محبوب بن جائے. یہ محبت اللہ رب العالمین سے ہمارا 100% ہونا چاہیے، 10% نہیں ہے ہمارا. اللہ کو یہ منظور نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو ایک دن 2 دن کی مسلمان مومن کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم وہ اعمال تلاش کریں جو اللہ رب العالمین کو محبوب ہے، جو اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اس اعمال سے اجتناب کریں. پھر اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں توفیق سے نوازے گا، کامیاب و کامران ہو جائیں گے. دوسرا صفت، چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں کامیابی حاصل ہو، وہ مشورہ کرے ایک دوسرے سے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر پوری ایک سورت مشورے کی صورت کے نام سے نازل کی ہے، سورۃ الشورى. اور اللہ فرماتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ بَيْنَهُمْ. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشورہ کیجیے. حالانکہ اللہ کے رسول اپنے سارے اعمال، سارے احکام وحی کے سلسلے میں پکڑتے تھے، وحی سے لیتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ حکم دے رہے کہ مشورہ کرو صحابہ سے، تاکہ تعلیماً صحابہ مشورہ کو جان لے، پہچان لے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ما ندم من استشار، کوئی کام کرنے سے پہلے مشورہ کرے. مشورہ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کبھی بھی پشیمان نہیں ہوگا، کبھی بھی ناکام و نامراد نہیں ہوگا. تو مشورہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک حکم ہے. کوئی بھی اعمال ہم کریں اس سے پہلے مشورہ کرنے چاہیے ہمیں، پھر اللہ تعالی ہمیں سارے اعمال میں آسانی پیدا فرما دے گا. تیسرا صفت جو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کی زندگی میں ہمیں کامیاب کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے استخارہ. استخارہ کو مضبوطی سے پکڑے. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ عمل بہت ختم ہو چکا ہے، بہت دور ہو گیا ہے. استخارہ ایک عظیم عمل ہے. کوئی عمل کرنے سے پہلے ہمیں استخارہ کرنی چاہیے. اللہ کے صحابہ کرام فرماتے تھے اللہ کے رسول ہمیں استخارہ ایسے تعلیم دیتے تھے جس طرح کی کوئی قرآن کریم کا کوئی صورت ہمیں سکھاتے تھے، ایسے اللہ کے رسول تعلیم دیتے تھے. شادی کرنا ہو تو استخارہ کرو، بیٹی کو شادی میں دینا ہو استخارہ کرو، تجارت کرنا ہو استخارہ کرو، کوئی بھی عمل کرنا ہو استخارہ کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا ما خاب من استخارہ، جس نے استخارہ کیا وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے استخارہ کیا کوئی ناکام نہیں ہوگا اس کے اندر، اور اس کی معاملے میں کبھی پشیمانی بھی نہیں ہوگا، اور اس کی خیر میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان بنا دے گا. استخارہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے خیر طلب کرنا. اور استخارہ کا دعا کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنے ہے، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھانے ہیں اور یہ دعا پڑھنے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی. آخر دعا لمبا ہے، یہ دعا ہے اس استخارہ کے اندر پڑھنے ہیں، اور جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام کو نام لینے اس کے اندر، پھر اللہ کی سپورٹ کرنے ہیں. اور یہ عورتوں کا بات ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد آپ سو جائیں کہ نیند میں آپ کو آ جائے گا، اگر کام ہونا ہو تو نیند میں آپ کو اللہ تعالیٰ دکھائے گا. یہ باتوں پر یقین نہیں کرنے چاہیے، یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ استخارہ کرو، اللہ کی سپورٹ کرو، 10 مرتبہ کرو جب تک آپ کا کام نہیں ہو جاتے. تو استخارہ ایک عظیم عمل ہے. ایک تو میں آپ کی طرف سے اشارہ کر دیا اس موضوع کو، استخارہ کرو. تو ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں استخارہ کرنے چاہیے. اور چوتھا اسباب دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے وہ نفع الناس وقضاء حوائجهم، لوگوں کے، مسلمانوں کے مجتمع میں فائدہ پہنچانا، اور اسی طرح
لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا. پچھلے جمعے کے اندر شیخ صاحب نے سنا تھا کہ لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا، لوگوں کی پریشانیوں میں ساتھ دینا، یہ ایسے عمل ہے جو ہمارے معاشرے سے بالکل دور ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا، شاید آپ نے کبھی سنے نہیں ہوں گے. حدیث طبرانی کے اندر ہے، شیخ البانی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کے مشکلات کو حل کرنے کے لیے جاؤں، اس سے زیادہ مجھے محبوب ہے کہ میں مسجد نبوی کے اندر 1 مہینے اعتکاف کروں. مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنے زیادہ ہے، قرآن پڑھنے کا ثواب کتنے زیادہ ہے، اور اعتکاف کرنے کا ثواب کتنے زیادہ ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب مجھے یہ ہے کسی مسلمان کی پریشانی میں جاؤں، اس کی پریشانی کو حل کروں. ہمارے معاشرے میں جب یہ بات کسی کے سامنے کہتے ہیں اتنے برے لگتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کسی کی مشکلات پہ چلنا، اسی کی پریشانیوں کو حل کرنا، کسی کی مدد کرنا اتنا برا لگتے ہیں ہمارے نظر میں. اس لیے ہمارے معاشرے میں دور ہو چکا ہے. یہ عبادت ہمارے معاشرے میں دور ہو چکا ہے. حالانکہ دین کا خلاصہ کیا ہے؟ دین خیر خواہی کا نام ہے. دین ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا نام ہے، اپنے لیے نہیں ہے، دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا نام ہے. تو پھر دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیاب ہوا. حدیث بھی سنیں تھے پچھلے جمعے کے اندر، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو کسی مسلمان کی مشکلات کو دنیا میں دور کرے گا یا اس کی گناہوں میں پردہ ڈالے گا، اللہ قیامت اور دنیا کے اندر اس کی مشکلات، اس کی گناہوں میں پردہ ڈالے گا. اور بندہ اس وقت تک اپنے بھائی کی مدد میں ہوگا، اللہ اس وقت تک اس کی مدد کرے گا. اور جب بندہ اپنے بھائی کی مدد کو چھوڑ دے گا، اللہ بھی اس بندے کی مدد کو چھوڑ دے گا، جہاں گر جائے، جہاں ہلاک ہو جائے. تو اس لیے یہ اسباب، یہ عمل بہت عظیم ہے کہ دوسرے کی مشکلات کو حل کرنا، مسلمانوں کی اجتماعیت میں دینا، صرف کرنا، لوگوں کے لیے سہولیت میسر کرنا ایک عظیم عبادت ہے. اور 5واں آخری اسباب جو اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو دنیا کی زندگی اور آخرت میں کامیاب کرے گا، توفیق سے نوازے گا، وہ کیا ہے؟ والدین سے احسان کرنا. اگر کسی کا ماں باپ زندہ ہے دنیا کے اندر، اس کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے. یا اللہ کا شکریہ ادا کرنے چاہیے کہ جنت کا خزانہ دنیا کے اندر موجود ہے. آپ ان کے ساتھ احسان برتاؤ کر کے جنت کو حاصل کر سکتے ہیں. احسان کسے کہتے ہیں؟ ہاں، احسان ہم سمجھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ اگر وہ ہمیں گالی دے، ہم سے برائی کرے، دین پر عمل نہ کرے، ہم اسے چھوڑ دیں. نہیں، اگر وہ آپ جب بد اخلاقی کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، آپ کو مارتے ہیں، آپ کو دین سے دور ہے، پھر بھی آپ ان کی خدمت کریں، پھر بھی آپ ان کے ساتھ احسان کریں، اچھے سلوک کریں. یہ ہے احسان کرنے کا مطلب. والدین کے ساتھ دنیا میں ہم اس کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی ہے. وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں. اگر والدین آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، خود نہیں پڑھتے، والدین نہیں پڑھتے، آپ پر حق بنتے ہیں نصیحت کریں. ان کی آپ پر حق بنتے ہیں نصیحت کریں. مارنے نہیں ہے، برے الفاظ سے القاب دینے نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ولا تنہرہما اف، اس کو والدین کو اف تک نہیں کہنے، کیونکہ جنت کے پروانوں میں سے تو پروان دنیا کے اندر میسر ہے، اور جن کے دنیا سے چلا گیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو اس لیے دنیا کے اندر چاہتے کہ ہم کامیاب ہو جائے تو والدین کے ساتھ احسان کرے، حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ تبسم کرے. ان کے سامنے اگر آپ کھلے چہرے کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ جب خوش ہو جاتے ہیں، ایک عظیم عبادت ہے، اللہ بھی آپ سے خوش ہو جاتے ہیں. اور آخری اسباب بیان کر کے ختم کر لیتے ہیں. اللہ رب العالمین اس کے لیے آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، وہ یہ ہے کہ الزوجۃ صالحہ، نیک صالح بیوی. اللہ رب العالمین سے جب کسی کو نیک صالح بیوی عطا کر لیتی ہے تو ایک عظیم عمل ہے، ایک عظیم صفت ہے.
جس کو اللہ رب العالمین نے یہ دیا ہے. ایک حدیث میں آتے ہیں اللہ کے رسول فرمایا جس کو 4 چیز دیا گیا, جس کو من اعطی 4 فقط اعطی الخیر, جس کو 4 چیز دیا گیا دنیا میں گویا کہ اس کو دنیا و آخرت کے سارے خیر دیا گیا. اگر نیک بیوی آپ کی زندگی میں ہے تو یقیناً آپ کی زندگی بھی کتنے اچھے گزریں گے. نماز پڑھنے میں آپ کے ساتھ, دین کے معاملے میں تعاون کرنے میں آپ کے ساتھ, ہر معاملے میں آپ کے ساتھ. لیکن اگر بیوی ایسی مل جائے جو بے نمازی ہو, بے دین ہو, تو آپ بھی اسی کے ساتھ شامل ہوں گے. اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. نیک بیویاں نیک مردوں کے لیے, خبیث مرد خبیث بیویاں کے لیے ہے. اس لیے اللہ کا یہ قانون ہے اور اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کا توفیق لینا چاہتے ہیں نیک بیوی سے شادی کرے. زوجۃ صالحہ, 4 چیزیں دنیا میں ملا گیا وہ دنیا کے ہر خیر سے ملا ہے. سب سے پہلے قلبا شاکرا, قلبا شاکرا, جس کو ایسے دل ملا جو اللہ رب العالمین کے ہر نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا. ولسانا ذاکرا, اور جسے ایسی زبان دیا گیا ہو جو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں زبان سے, جو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں زبان سے. وایمانا مستقیما, اور ایسے ایمان دیا جو ایمان دھوکے سے پاک ہے, جو پاک صاف ایمان اس کو ملا گیا. اور چوتھا وزوجۃ صالحۃ تعینہ علی غیبہ, اور ایسی بیوی, ایسے نیک صالح بیوی اس کو عطا کیا گیا جو اس کی غیب میں, اس کی غیر حاضری میں اس کی طرف سے حفاظت کرتے ہیں یا اس کے ساتھ دین میں اس کی تعاون کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں. تو یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کو دنیا میں چیزیں ملا گیا ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا کرے اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں ان اسباب کو اختیار کرنے کے اور آخرت میں ہمیں کامیاب کر کے جنت میں اپنے رحمت کے ذریعے سے داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.